تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ محترم سامعین کرام، خواتین و حضرات اور نئے آنے والے مہمان بچے، اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو مزید ببرکت بنائے۔ بہت ہی خوشی محسوس کر رہا ہوں میں اس وقت، جو میری دل کی کیفیت ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور ان بچوں کو اور والدین کو ان منتخب اور خوش نصیب لوگوں میں سے بنایا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بلند رفعت اور شان والے کلام کے لیے خدمت کے لیے قبول کیا۔ اس پہ جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، کیونکہ یہ کسی کے ذاتی کمال اور کسی ذاتی علم اور کوئی ہوشیاری کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا چناؤ ہے، انتخاب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن پاک کے شک سے محفوظ اور محفوظ ہاتھوں میں بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی ہیں اس نصیحت کو نازل کرنے والے اور اس کی حفاظت اور اس کے نگہبان ہم ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بابرکت مہینہ رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ آگے ارشاد فرمایا ھدی للناس، اس کلام کے اندر، اس کتاب کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں واضح نشانیاں ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے، حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے نشانیاں ہے، آیات ہے۔ آپ مزید تعجب کریں گے اس بات پر کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا ہے، اس بابرکت مہینے کے روزے کی فرضیت کی وجہ بھی یہ بنی کہ اللہ نے اس مہینے کو منتخب کیا، اپنے کلام کے نزول کے لیے خاص کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ دنیا والوں کے اوپر اتنی بڑی نعمت اور اتنی زیادہ فضیلت جو میں نے دی ہے، اب اس کا جو اس چاہیے کہ اب یہ دنیا والے اس پورے مہینے کے اندر رمضان کے روزے رکھیں۔ کیوں؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہدایت کی کتاب دی ہے تاکہ یہ اس کی بڑائی بیان کر لیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ یہ شکر گزار بندے بن جائے۔ یہ دیکھیں اتنی بڑی فضیلت والی کتاب اور یہ عظمت والا کلام کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے مہینے کے روزے کو بھی فرض اس لیے کیا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو آپ خود سوچیں کہ جو بچہ، جو بھی مسلمان مومن مومنات میں سے اس کلام پاک کے اوپر اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت لگاتا ہوگا وہ کتنا قیمتی ہوگا۔ ویسے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب ہدایت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو بلند کرے گا، اور جو اس سے اعراض کرے گا، پس پوش ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرا دے گا۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس نے قرآن کو نہیں پڑھا
اور اس کو سمجھا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہی نہیں کر سکتا، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انداز میں اپنا تعارف پیش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جباریت، اپنے رحمت کے وسیع خزانے کو اس قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ ایسے الفاظ ہیں کہ اس دل کو اللہ تعالیٰ نے تقویت دی ہے، ورنہ یہ دل ٹوٹ جانے کے قابل ہے۔ ویسے تو نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر یہ قرآن پاک میں پہاڑوں کے اوپر نازل کرتا، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رعب اور دبدبے کی وجہ سے وہ رضا رضا ہو جاتا۔ آج اللہ تعالیٰ کا میرے اور آپ کے اوپر یہ فضل ہے کہ 10 سال کا، 12 سال کا اور بوڑھا شخص بھی اس قرآن پاک کو اگر سینے سے لگاتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت دے دیتا ہے اور وہ اس برداشت کر لیتا ہے اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے، ہمارے اوپر کرم ہے۔ تو اس روئے زمین کے اوپر، اس کرۂ ارض کے اوپر کون سے لوگ زیادہ بہتر ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ، قابل عزت اور قابل شرف لوگ تو وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے اوپر لگا دیا وہ سب سے قابل فخر لوگ ہیں۔ لیکن دنیا داری اور اس دنیا کی چمک دمک نے ہمیں اندھا کر دیا ہے کہ جو قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن کو اٹھانے والے ہیں، حامل قرآن ہے اور صاحب قرآن ہے، اس کی تو ہماری آنکھوں میں عزت نہیں ہے۔ ہم تو صرف اس کو عزت دیتے ہیں جس کے پاس بینک بیلنس ہے، جس کے پاس بڑے گھر ہیں، جس کے پاس گاڑیاں ہیں، جس کے پاس شان و شوکت ہے۔ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو بہرحال میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اور ہمارے آنے والے نسلوں کو نسل در نسل قرآن پاک کی خدمت کے لیے قبول اور منظور فرمائے۔ سامعین کرام، یہ مختصر وقت ہے، اس میں اسی بات پر اکتفا کروں گا۔ اب صرف وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو آنے والے مہمان بچوں کی ضرورت ہے اور ادارے کی ضرورت ہے اور پیرنٹس کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے بچے کو قرآن پاک کے لیے وقف کر دیا، اب اس بچے کی خبرگیری رکھنی ہوگی پیرنٹس کو بھی، اور اس کے لیے ماحول بھی بنانا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ صرف آپ نے بچے کو اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے منتخب ہو گیا، آپ نے دے دیا، اور پھر آپ اپنے دنیا کے کاموں میں لگے رہیں اور یہ بچہ اتنا عظیم کام اکیلا کریں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو بچے حفظ کرتے ہیں وہ چونکہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، استاذ کو سنانا بھی ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پیرنٹس بھی حفظ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف ان سے کوئی سنتا نہیں ہے۔ وہ اس معنی میں کہ اس بچے کو بٹھانا، اس کا سبق یاد کرانا اور اس کو سننا اور اس کو سلانا اور اس کو تیار کرنا، وقت پر ادارے تک پہنچانا اور پھر واپس لے کر جانا، یہ ساری ذمہ داری والدین کی ہے، اور اس کا سبق بھی انہوں نے سننا ہے اور تیار کروانا ہے۔ تو یہ آپ سب پیرنٹس اپنے دل اور دماغ میں یہ بات واضح طور پر راسخ کر دیجئے گا کہ اس بچے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہوگا ہمیں کہ ہم اپنے جو غمی اور خوشی کے مواقع ہیں جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اس میں ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ میں ایک بچے کا مثال دیتا ہوں کہ اس کا والد ایک خوشی کے موقع پر میرے پاس کلاس میں آیا اور یہ بتایا کہ اس بچے کو میں ابھی لے کر جاتا ہوں، اس کے سوٹ جو میں نے سلوانا ہے اس کا ناپ پرانے کے لیے میں دے دیتا ہوں اور واپس آئے گا۔ اور ولیمے والے دن اس نے یہ کیا کہ بچے کو صرف جو کھانے کا جو دعوت کا وقت تھا اس وقت لے کے گئے اور دوبارہ واپس لے آئے، اور الحمدللہ وہ بچہ بینک میں کام کرتا ہے اور آج بھی وہ رمضان المبارک میں قرآن سناتا ہے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں، آپ کے دل کے اندر جو طلب ہے، تڑپ ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ذہانت نہیں دیکھا جاتا۔ جس طرح اللہ کے خزانے میں زیادہ مال خرچ کرنے کو نہیں دیکھا جاتا، نیت کو دیکھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے طلب کو، آپ کی جدوجہد کو، آپ کی کوشش کو، آپ کے لگن کو دیکھتے ہیں۔ آج اگر صحابہ کے ساتھ ہم ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کیا وجہ ہے؟ صحابہ کے اندر بے تحاشا طلب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک واقعہ کو نوٹ کرتے تھے، ایک ایک بات کو سمجھتے تھے اور اس کے اوپر 100% عمل کرتے تھے۔ ایک قرآن پاک کی آیت کو لیا، جب تک اس کے اوپر عمل نہیں کیا اگلی آیت کو اس نے لیا نہیں ہے۔ تو اسی طلب کی وجہ سے، اس لگن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ بدو اس وقت کے جو دیہاتی لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے چمکا دیا کہ آج دنیا فخر کے ساتھ ان کا نام لیتی ہے۔ تو یہ طلب، یہ لگن، یہ شوق اور یہ جذبہ بچوں میں بھی پیدا کرنا ہے،
اور خود آپ بھی اس کے لیے تیار ہو۔ یہ اچھی بات نہیں ہوگی کہ اگر بچہ نماز پڑھتا ہے اور پیرنٹس نماز نہیں پڑھیں گے۔ بچے کو کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے لیے بیٹھ جاؤ اور والد اور والدہ کا بالکل بھی قرآن پاک کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ بہت ہی آسان نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بچہ سبق یاد کرتا ہے، استاذ محترم نشان لگا دیتا ہے کہ بیٹا آپ نے اگلے دن صفحہ یاد کرنا ہے، اس کو آپ بھی، والد اور والدہ بھی، اور اس بچے کو بھی پہلے اس صفحے کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا کہا جائے کہ بیٹا آپ پڑھو، آپ خود بھی پڑھیں، والدین بھی پڑھیں اور اس بچے کو بھی کہیں۔ اس پورے حفظ کے دوران میں اگر صرف ایک بار بھی ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پاک دیکھ لیں اور اس دورانیے سے گزر جائے تو قرآن پاک سے کم از کم موٹا موٹا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا پیغام ہے، اور اصل تو پیغام کو سمجھنا ہے۔ ہم انگلش میں بات کر بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، عربی میں ہم نہ بات کر سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں، جبکہ قرآن پاک آج کل تراویح میں آپ سنتے ہیں حافظ صاحب اور قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں اور ہم صرف سوائے اس کے کہ اس کو سن رہے ہوتے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا پیغام دے رہا ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں اپنی نماز کا ترجمہ کا بھی پتہ نہیں ہے۔ 6 کلمے ہم بچوں کو یاد کرواتے ہیں، ایک لفظ کے ترجمے کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ آج ان بچوں کو جو ہم نے احادیث آپ کے سامنے ان کو یاد کروا کے آپ کے سامنے پیش کیا اور نماز کی دعائیں پیش کی، اس کو پیش کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ کو ایک پیغام دینا مقصود تھا کہ سارے بچے تو نہ صدیق میں نہ مدرسے میں جا سکتے ہیں کسی درسگاہ میں۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے انفرادی طور پر کہ ہم اپنے بچوں کو نماز سکھائیں اور ترجمے کے ساتھ مسنون دعائیں یاد کروائیں ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ جب اس کو پڑھیں تو آپ کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہو۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھے کہ ہر بچہ حافظ بھی نہیں بن سکتا۔ کم سے کم میں جو اکثر کہا کرتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں، تو آپ اپنے بچے کو جس بھی قاری صاحب گھر پہ آتے ہیں، مسجد میں جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، کم سے کم 1 سپارہ یا اس کے ساتھ پہلا سپارہ 2 سپارے ہر بچے اور بچی کو یاد کروائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ زندگی میں کبھی چاہتے ہیں کہ میں لمبی نماز ادا کر لوں، اللہ کے سامنے میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو کر اللہ کا کلام پڑھ لو اس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیوں لمبی تھی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اللہ کی برگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور نماز کی نیت باندھتے ہیں، سورۃ البقرہ شروع کرتے ہیں، جا کے وہ آپ کا 3 سپارے میں ختم ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ وہاں سے سورۃ آل عمران شروع کرتے ہیں اور پڑھتے چلے جاتے ہیں، جا کے 4 پارے میں وہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس پر بھی بس نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں اور سورۃ النساء پڑھتے ہیں، جا کے 6 پارے میں مکمل ہوتا ہے، اور وہ سورۃ المائدہ کو تلاوت کرتے ہوئے جا کے 7ویں سپارے کے پہلے ربع پاؤ پہ مکمل کرتے ہیں اور غور و فکر کے ساتھ تدبر کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ جنت کی آیات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر اور تعریف کرتے ہیں، عذاب کی آیات آتی ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں روتے ہیں اور سینے سے ایسے آواز آتی ہے جس طرح ہانڈی کے پکنے کے اور جوش مارنے کے وقت جو آواز آتی ہے اس طرح کی آواز آ رہی ہے۔ جب اس آیت پر پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سن ہو چکے ہیں اور پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے مکالمہ کیا ہے کہ ان لوگوں کا آپ نے شرک پہ لگایا تھا، تو وہ فرماتے ہیں آخر میں کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، یا باری تعالیٰ اگر آپ ان کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، عذاب دیتے ہیں تو تیرے بندے ہیں، کسی اور نے تو ان کو تخلیق نہیں کیا تھا، کسی اور نے تو نہیں پیدا کیا، تیرے بندے ہیں اور تیری مخلوق ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو ان کو معاف کر دے، بخش دیں تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا اس وقت رو رہے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو اچھے ادارے کا انتخابی ضرور کر لیں، لیکن انفرادی طور پر گھروں کا ماحول یہ بنا دے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک سے تعلق جوڑ دیں اور خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو بھی ماحول دے کہ وہ قرآن پاک کو سمجھ جائیں، خود بھی نماز سمجھ کر ادا کریں، مسنون دعاؤں کو سمجھ کر ادا کریں اور ان کو بھی یہ تعلیمات کے لیے ماحول فراہم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے آسان فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چوٹی ناغہ کرنا آپ سب جانتے ہیں، زیادہ تر لکھا پڑھا طبقہ یہاں تشریف فرما ہے، چاہے وہ اسکول کالج کی تعلیم ہے یا قرآن پاک کی تعلیم ہے، چوٹی کرنا زہر قاتل ہے۔ آپ ایک چوٹی کرتے ہیں تو پورے ہفتے کے لیے پیچھے چلا جاتا ہے انسان، ناغے کی جو وہ بے برکتی ہے وہ بہت زیادہ ہے، بچے کا دل نہیں لگتا، اور بالخصوص جب یاداشت کا کام ہو تو اس کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، دوسرے کاموں کی بنسبت یاداشت والے کام پہ زیادہ اثر پڑتا ہے۔ ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ بچہ کوئی نالائق نہیں ہوتا، جس طرح ہم پرانے وقتوں میں کسی کو کہتے ہیں نالائق، کن ذہن، یہ الفاظ پرانے ہو چکے ہیں۔
اگر کن ذہن بچہ ہو، نالائق ہو، تو اس کے حرکات و سکنات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کن ذہن ہے، یہ نالائق ہے۔ بچے یہاں نالائق نہیں ہیں، سارے ماشاءاللہ ذہین بچے ہیں، اچھے پرسنٹیج کو لے کر ہم ان کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یادداشت والا کام ہے، یہ ہر بچے کے لیے دلچسپی کا مرکز نہیں بنتا۔ ایک بچہ ہے، اس کو یاد ہو گیا، ایک آیت یاد ہو گئی اس کو 2 دفعہ میں، وہی اسی کلاس کا بچہ ہوگا کہ اس کو کم سے کم 10 دفعہ پڑھ کے یاد کرنا پڑے گا، جبکہ وہ میتھ میں، وہ سائنس میں، وہ انگلش میں بہت اچھے پرسنٹیج کا حامل ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ دلچسپی کا مرکز اس کا نہیں بن رہا۔ ہر بندہ حفظ کر سکتا ہے، چاہے جائے کہ وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، محنت الگ الگ ہے، کسی کو جلدی یاد ہوگا اور کسی کو دیر سے یاد ہوگا، تو محنت چاہیے، لگن چاہیے، اور پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ اوقات کے بارے میں جب بچے نہیں آتے ہیں تو پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے نہ بچوں کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ باقی تعلیمات سے تو تعارف ہے اسکول کے، کالج کے، لیکن حفظ میں اکثر گرانے ایسے ہوتا ہے کہ ان کا پہلا بچہ ہوتا ہے، تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ابھی بچے کو یاد کیسے کروانا ہے۔ سب سے پہلا جو اس کا سٹیپ ہے وہ انشاءاللہ نورانی قاعدے کا ہوگا، جس میں ہم تجوید، حروف کے مخارج اور صفات سکھاتے ہیں بچوں کو، ساتھ ساتھ تھوڑی بہت تعوذ اور تسمیہ اور سورہ فاتحہ کا پھر آخر سے صورت شروع کرواتے ہیں۔ تو اس وقت اتنا بوجھ بچے کے اوپر نہیں ہوتا، زیادہ تر کام کلاس میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے بچے کو بیٹھانا ہے تاکہ اس کی عادت بن جائے۔ جب یہ حفظ کا سبق شروع کر لیں تو اندازاً کم سے کم بچے کو 3.5 گھنٹے گھر پہ چاہیے۔ 1.5 گھنٹہ ذہین بچہ بھی ہونا تو 1.5 صفحے پہ 2 صفحے پہ وہ لگاتا ہے، کم سے کم ایک دورہ نیہ اس کا گھنٹے سے کم نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ 10 منٹ بچہ بیٹھ گیا، 20 منٹ بیٹھ گیا اور اس کے بعد اڑ کے چلا گیا۔ 1 گھنٹے کا تو کم از کم تسلسل کے ساتھ ایک پیریڈ ہو اس کا، تو 1.5 سے 2 گھنٹے، پونے 2 گھنٹے یہ ایک بچہ نہ یہ سبق یاد کرنے پر لگاتا ہے۔ اس کے بعد وہ پارہ جس میں اس کا سبق ہے اس کو سب کی کہتے ہیں ہم، سب کی پارے کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، اور اگر بہت ٹہر کر پڑھا جائے تو 1 گھنٹہ مانگتا ہے وہ بھی۔ اور اسی طریقے سے منزل کا سپارہ، وہ کہ جس طرح بچہ ابھی تیسرے سپارے میں سبق یاد کرتا ہے اور وہ نصف ہو چکا ہے، تو یہ پہلا جو نصف کر چکا ہے اس کو سب کی کہتے ہیں، اور پیچھے پہلا، دوسرا پارہ، پہلا پارہ، تیسرا سپارہ، یہ اس کا منزل ہے۔ اس منزل کے پارے کو دہرانے کے لیے بھی اس کو کم سے کم گھنٹہ چاہیے، اور اس کو ٹہر کر پڑھنے کی عادت شروع سے بنائے تاکہ بہترین انداز میں جو قرآن کا حکم ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو خوب ٹہر کر اور صاف صاف کر کے پڑھا جائے۔ تو یہ چیز بھی ہے کہ پیرنٹس اوقات کار تقسیم کریں، ٹائم ٹیبل بنائیں، بچے کو بٹانے کا عادی بنائیں، اور آپ خود وقت دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی استاذ کو ارینج کریں گھر میں ٹیوشن کے طور پر، وہ زیادہ سے زیادہ کتنا وقت لگا سکتا ہے، گھنٹہ لگا لے گا، اس کے بعد وہ چلا جائے گا۔ اور جتنا تڑپ اور غم آپ کو ہے اپنے بچے کے بارے میں، اتنا کسی کو بھی نہیں ہو سکتا اس دنیا میں۔ وہ ایک واحد والد اور والدہ ہے جو اپنے بچے کے لیے وہ جان کی قربانی بھی دیتے ہیں، استاذ بھی دوسرے درجے میں ہے۔ تو اس لیے آپ خود وقت دیں اور بچے کو سبق یاد کروائیں، اور اس میں یہ بھی آسانی ہے کہ تجوید کا مرحلہ وہ یہاں لگا چکا ہے، تجوید کی جو کمزوریاں ہیں وہ آپ کے اوپر نہیں ہیں۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ بچے کو سبق تو پیرنٹس کہتے ہیں ہم نے یاد کروا دیا تھا، اور صبح کلاس میں آ کے پھر وہ بچہ سبق نہیں سنا پاتا، تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچے نے تو سبق یاد کیا تھا۔ یاد جب کیا تھا تو کیا آپ نے اس کو یہ کہا تھا کہ بیٹا مجھے سناؤ؟ کیا اس نے وہ صفحہ، وہ 1.5 صفحہ اول سے لے کر آخر تک سارا سن چکے تھے؟ اس میں زبر زیر کی غلطیاں تھی یا نہیں تھی؟ وہ جھٹکے سے اٹکن کر کے پڑھتا تھا یا روانگی کے ساتھ پڑھتا تھا؟ یہ چیز ہے جو والدین نہیں سمجھ پاتے، اور صبح بچہ آتا ہے کلاس میں پریشان بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ بچے کرتے یہ ہیں کہ 1.5 صفحے کے 1 صفحہ یاد کر لیا اور اس کے بعد تک گیا، تو پھر آخری آدھے صفحے میں وہ کہتا ہے کہ میں اس کو صبح یاد کر لوں گا، تو صبح کے اوپر جو حصہ چھوڑا جاتا ہے وہ سبق پاس نہیں ہوتا۔ اس لیے جتنا بھی سبق ہے استاد محترم نے جتنا بھی اس کو دے دیا وہ پورا کا پورا حصہ رات کو یاد کروائیں، صبح صرف اس نے اس کو دہرانا ہوتا ہے۔ جو بچے اس طرح کرتے ہیں، کلاس میں جیسے داخل ہوتے ہیں وہ 1 یا 2 دفعہ پڑھتے ہیں، پھر کسی بچے کو سناتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ پہلی دفعہ میں یا دوسری دفعہ میں اپنا سبق پاس کر لیتا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس بچے کو سب کی پارہ دہرانے کا بھی وقت کلاس میں مل جاتا ہے، اور جب وہ سب کی پارہ جلدی سناتا ہے، ٹائم پر سناتا ہے، تو اس کو منزل پارے کے دہرانے کا بھی وقت مل جاتا ہے۔ تو یہ سارا کام سمجھنے کا ہے۔ آج اس میٹنگ میں تو اجتماعی بات ہو رہی ہے، آپ نے وقتاً فوقتاً استاذ محترم سے بھی اس بارے میں ملنا ہے اور رائے ان کی لینی ہے، اور انشاءاللہ آپ کی بہترین رہنمائی کریں گے۔ یونیفارم کے حوالے سے آپ کے بچے سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آسمانی کلر ہے، سفید ٹوپی ہے، اور اس کی پابندی کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اوقات آج کل صبح 7:15 سے ہے 12 بجے تک، اور انشاءاللہ عید کے بعد پھر اس میں جو بھی تبدیلی آئے گی وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔
ان بچوں کو چھٹی کلاس کا جو تعلیم ہے وہ ساتھ ساتھ دی جاتی ہے، اس کا 1 گھنٹے کا دورانیہ ہوتا ہے۔ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ استاذ اس کو ہوم ورک نہ دیں اور اسی وقت ہی ان کو سارا کام کروا دیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ 2 سال بعد دوبارہ انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں تو کامیاب وہ بچے ہوتے ہیں جو اس 1 گھنٹے میں دلچسپی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ استاد کا لیکچر سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر 2 سال بعد انٹری ٹیسٹ میں جب وہ بیٹھتے ہیں تو ماشاءاللہ پورے کے پورے نمبر لے لیتے ہیں۔ وہ بچے جو اس میں یا شرارت کرتے ہیں یا غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں یا پیرنٹس اس پہ توجہ نہیں دیتے، تو ان بچوں کے لیے انٹری ٹیسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ پھر پریشانی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ باقی اس کے بارے میں جو بھی آپ مزید پوچھیں گے انشاءاللہ تو استاذ محترم کا نمبر لکھا ہوا ہے، قاری محمد خباب صاحب کا نمبر، آپ کو قرآن پاک کے ساتھ ایک لیٹر بھی دیا گیا ہے، تو اس میں استاذ کا نمبر درج ہے، آپ اس پہ انشاءاللہ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور قرآن پاک جو ہے حافظ قرآن کے لیے صاحب قرآن ہونا ضروری ہے۔ یہ بڑی معنی خیز بات کر رہا ہوں۔ صرف حفظ جو ہے وہ معنی نہیں رکھتا، ایک بندہ دیکھ کے پڑھتا ہے اور ایک زبانی پڑھتا ہے، فرق تو یہ ہے نا۔ اصل تو یہ ہے کہ جو احادیث مبارکہ میں الفاظ آتے ہیں وہ ہے صاحب قرآن یا حامل قرآن ہے، لحامل القرآن۔ تو صاحب قرآن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن پاک کے لیے آپ اپنے دل کو صاف رکھو، اپنے ذہن اور قلب اور افکار اور تصورات کو صاف کر لو۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس میڈیا کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں بڑا مشکل ہے یہ۔ آپ اپنے بچوں کے ڈیوائسز، جو بھی ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں اس پہ نظر رکھیں اور اس کے استعمال کا طریقہ ان کو بتائیں اور وقت متعین کر کے دیں، اور غلط طریقے سے اس کا استعمال نہ ہو۔ غلط سے مراد یہ ہے کہ اگر بچہ بار بار ویڈیو گیم کھیلتا ہے تو وہ ذہنی طور پہ تو ادھر ہی منتشر ہوگا، ادھر ہی وہ مشغول ہوگا، پھر یادداشت کا کام کیسے ہوگا؟ ہم باقی کام نہیں کر سکتے انہماک کے ساتھ، جائے کہ یادداشت والا کام کر لیں۔ تو دل کو صاف کرنا ہے، اپنے ذہن اور فکر اور تصور کو صاف کرنا قرآن پاک کے علوم کے لیے، اس کے حفظ کے لیے اور اس کے معانی اور مفاہیم کے لیے ضروری ہے کہ یہ دل جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس کو صاف رکھا جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبت کے ساتھ ساتھ کسی اور کی محبت کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہ کام بھی میرے لیے اور آپ سب کے لیے آسان فرمائیں۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور اس محفل کو ہم دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ سب دعا کر لیں، اپنے لیے بھی دعا مانگیں اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور اس ادارے کے لیے اور باقی جتنی بھی تعلیمی ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس، اسکول، کالجز ہیں، سب کے لیے دعا کر لیں اور اس ملک پاکستان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة مع الابرار بالقرآن یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا الہ العالمین، ہمارے اس محفل کو جس کی نسبت کلام پاک کی طرف ہے اپنی برگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا الہ العالمین، بچوں کے اور والدین کے اور مہمانوں کے آنے کو قبول اور منظور فرما، ہر قدم پر بے شمار نیکیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، قرآن پاک کو ہمارے سینوں کا بہار بنا دیں۔ یا الہ العالمین، ہمارے غم اور حزن کے دور کرنے کا ذریعہ بنا دیں۔ یا الہ العالمین، قبر کی وحشت میں ہمارا ساتھی بنا دیں۔ یا الہ العالمین، قرآن پاک کے احکامات، اوامر اور نواہی کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا الہ العالمین، اپنی سچی محبت عطا فرما، قرآن سے محبت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے محبت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے ان بچوں کو خیر اور برکت والا بنا، اپنے والدین کے لیے، ادارے کے لیے، اس ملک کے لیے کارآمد افراد میں شامل فرما۔ یا الہ العالمین،
جتنی بھی تعلیمی ادارے ہیں صدیق پبلک اسکول سمیت مساجد اور مدارس اسکول اور کالجز جس میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں اور ہمارے اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما یا الہ العالمین، ان سب کی حفاظت فرما اور علوم میں ترقی نصیب فرما، سب کی ایمان کی حفاظت فرما یا الہ العالمین، ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرما یا الہ العالمین، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یہ سیاسی انتشار جو ہے اس کو اطمینان سے تبدیل فرما یا الہ العالمین، سرحدات کی حفاظت فرما اور نظریات کی حفاظت فرما یا الہ العالمین، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا یا الہ العالمین۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ابھی تک ہم نے جتنے بھی روزے رکھے ہیں اس کو اپنی برگاہ میں قبول اور منظور فرما، آنے والے روزوں کو ہمارے لیے آسان فرما اور ہمیں سب روزے نصیب فرما، رات کے تراویح، تہجد، قرآن پاک سننا اور سنانا، اس کی توفیق عطا فرما کر اس کو اپنی برگاہ میں قبولیت عطا فرما یا الہ العالمین۔ جتنے بھی آپ کے بندے اس دنیا میں مسلمان دنیا کے کونے کونے میں رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں، اپنے مال سے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں یا الہ العالمین، انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں خرچ کر رہے ہیں اور عبادات میں انہماک کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، یہ تمام مساعی جمیل اپنی برگاہ میں قبول اور منظور فرما یا الہ العالمین۔ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما یا الہ العالمین، اس دنیا میں بھی ہمیں ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، آخرت میں بھی ہمیں ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما یا الہ العالمین، کلمے والی موت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما یا الہ العالمین، نیکی کے حالت میں موت نصیب فرما یا الہ العالمین، بری خبر اور بری موت سے ہماری حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ جو دعائیں ہم نے اس وقت اپنے لیے، ان بچوں کے لیے، ملک کے لیے مانگی ہے، اس کو اپنی برگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ جو میری ضرورت ہے، ان بچوں کی، ان کے والدین کی، ان کے گھروں کی اور اس ملک کی ضرورت ہے، وہ دعائیں جو ہم نہیں مانگ سکے یا الہ العالمین، بالغیب بالمانگ عطا فرما، اپنی برگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ ہمارے الفاظ جو تیرے ذکر اور تیری یاد میں نکلتے ہیں اس کو اپنی برگاہ میں قبول اور منظور فرما، اور ہمارے پیارے رشتے، ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے اساتذہ کرام جن کی بدولت سے ہم نے دین اور دنیا کے علوم حاصل کیے، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، سب کے سیئات کو حسنات سے بدل فرما یا الہ العالمین، اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔